محبت دل پہ دستک قسط نمبر 15 حصہ نمبر 3۔ اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے، گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے، کیوں دیا پیار مجھے اس کی ضرورت کیا تھی، میری بربادیوں میں تیری حکمت کیا تھی، میری راہوں میں تو خوشبو کا سفر رہتا تھا، دل میں آباد گلابوں کا نگر رہتا تھا، زندگی کھار بری راہ میں لائی کیوں ہے، اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے، گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، انفو ود انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید ناول سننے کے لیے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ دل کو پگھلا دینے والے الفاظ کو گانے والے نے گایا بھی اتنے درد سے تھا کہ سننے والا اس کی اثر پذیری سے محفوظ نہ رہ سکا، اور ادھر تو پھر ایک چوٹ کھایا ہوا دل تھا۔ اس کے دل کی دھرتی پر بھی آج ساون ٹوٹ کے برسا تھا، جانے کن زخموں سے ٹیسے اٹھی کہ وہ درد سے بے حال بے اختیار سی سسک اٹھی۔ بہت برا کیا ہے تم نے میرے ساتھ عمر کاظمی، میرے سپنوں کو بے رنگ کر گئے ہو، محبت کے نام پر سے میرا یقین اٹھا گئے ہو۔ محبت کو ضرورت اور آسائشوں کے پلڑے میں تولتے ہوئے تم نے ایک بار بھی میری بے ریا آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، غبن کیا ہے محبت میں، اور اب کچھ ہی نہیں ہے اس دل میں تمہارے لیے بجز نفرت کے۔ بنجر کر گئے ہو تم میرے جذباتوں کو کہ محبت کی فصل تو دل میں ایک ہی بار لہلہاتی ہے جسے تم بے دردی سے روند گئے ہو۔ اب یہاں نئی کونپلیں پھوٹیں بھی تو کیسے؟ وہ عمر کاظمی کے لیے نہ رونے کی قسم کھا چکی تھی، مگر بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب آپ خود کو جذبات کے دھاڑوں پر بے دست و پا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا چاہنا بھی آپ کو نہیں روک سکتا، تب آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ آئی ہیٹ یو عمر، میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، بہت اٹل انداز میں سوچتے ہوئے اس نے دوپٹے سے چہرہ رگڑ ڈالا تھا۔ تبھی کسی نامانوس سے احساس کے زیر اثر اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دروازے میں معید کو استعدا پایا۔ وہ جس طرح دروازے کے فریم سے شانہ ٹکائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا، اس کے اطمینان سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کافی دیر سے اسے یہ شکل کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی زخمی دل لیے بیٹھی تھی، اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، یہ بات بھی شاید اخلاقیات میں شامل ہوتی ہے۔ وہ بہت ترش لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹیپ ریکارڈ آف کر دیا۔ شاید نہیں، یقیناً ہوتی ہے، لیکن اگر دروازہ بند کر کے اپنا شغل پورا کیا جائے تو۔ بہت ٹھنڈے لہجے میں وہ بولا۔ زوہا دانتوں پر دانت جما کر رہ گئی۔ در حقیقت وہ رونے کے ارادے سے تو کیسٹ لگا کر نہیں بیٹھی تھی جو دروازہ لاک کرنے کی ضرورت پیش آتی، وہ تو یوں ہی لفظوں نے دل و ذہن کو اپنی گرفت میں لے کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور اب اس شخص کے ہاتھ طنز کا ایک اور موقع لگ گیا تھا۔ بہرحال تمہیں بڑی مامی بلا رہی ہیں، مگر جانے سے پہلے منہ ضرور دھو لینا، ہر کوئی میری طرح باخبر نہیں ہوتا۔ وہ جاتے جاتے بھی طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ زوہا نے مٹھیاں بھینج لی۔ یہ شخص شاید میرے لیے امتحان بنا کے بھیجا ہے اسے خدا نے۔ باتھ روم میں لگے آئینے میں اسے اپنی شکل دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ صاف روئی روئی لگ رہی تھی۔ اچھی طرح ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد، تولیے سے منہ صاف کرنے کے بعد، وہ خود کو قدرے فریش محسوس کرتی باہر نکل آئی تھی۔ یہ لو آ گئی زوہا بھی، تائی جان اسے دیکھتے ہی بولی، پھر ساتھ ہی پوچھنے لگی، اب یہ معید کہاں رہ گیا؟ مجھے کیا پتا، وہ نروٹھے انداز میں کہتی صوفے میں دنس گئی۔ چچی جان نے تولیتی نظروں سے اسے جیسے اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ وہ سخت بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ آج صبح کا بھی آنے کا پروگرام ہے، میں کہہ رہی تھی کہ مریم کے ساتھ مل کر جو کچھ خریدنا ہے اپنی پسند سے خرید لو، تائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تک اپنی ناکام محبت کا سوگ منا رہی تھی جیسے سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ تو یہ حقیقت ٹھہری زوہا میر؟ مریم تو کب سے کہہ رہی ہیں، اس کو فرصت نہیں ملتی۔ چچی جان اس کی گوشمالی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اب بھی شکایتی انداز میں بولی۔ زوہا کو بڑے زوروں کا رونا آیا تھا اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ چھپا کے رو بھی پڑی۔ دونوں خواتین کے ساتھ ساتھ نگین کے بلاوے پر آتا معید بھی گڑبڑا سا گیا، جانے اب کیا انکشاف ہونے والا تھا۔ نگین نے آگے بڑھ کر فوراً اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے تسلی دینے کا سا انداز اپنایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زوہا؟ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی ہے، وہ روتے ہوئے بالکل بچگانہ سی ضد کے ساتھ بولی تو معید سر پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ کچھ شرمندگی کا بھی احساس تھا کہ بڑوں کے سامنے اس کی موجودگی میں یہ اعتراف اٹھایا گیا تھا، سو انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا۔
ताई जान के साथ साथ चची जान भी इसे वापस जाते देख चुकी थी, मगर मुसलतन इसे आवाज देकर रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे आगे बढ़ना है, एग्जाम्स देने हैं। बस पढ़ चुकी तुम और दे चुकी इम्तिहान, अब आराम से अगले घर सुधारो। चची जान को इसकी बेवक्त की रागनी सख्त नागवार गुजरी थी। इसमें क्या मुश्किल है जोहा, घर ही की तो बात है। शादी के बाद कौन सा तुम पर आगे पढ़ने की पाबंदी लग जाएगी। मोहित भाई तो यूं भी आला तालीम के हक में है। नकीन ने सोफे के बाजू पर टिक कर इसका सर हिलाते हुए इसे बहलाया था, मगर वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से आंसू बहाती रही। इसके इस कदर बोधे आवाज को किसी ने भी दरकोरातना नहीं जाना था, और खुद जोहा की समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस हिकमत अमली से इस तूफान को टाले जो दिन ब दिन इसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। वो उठकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। दिल का दर्द हद से सवा हो रहा था। वो टूट कर रोई थी। वो हमेशा से जिंदगी गुजारने की आती रही थी, मगर जिंदगी इसे इस तरह गुजारेगी ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। और मोईद हसन ये शख्स तो इसे किसी बददुआ का समझ लगता था। वो माजी में इससे मुतनफर रही थी, मगर इस बदगुमानी में फक्त चिड़ और जिद थी। ये चिड़ और जिद मोईद हसन की इससे शादी के लिए इकरार के बाद नफरत में बदल गई थी। वो इसका नाम भी अपने नाम के साथ सुनने की रवादार ना थी। कजा इसके साथ इस कदर करीबी रिश्ता इसे कराहत महसूस होती थी। अब भी फक्त सोच कर ही इसके अंदर एक बोंचाल सा उठने लगा। तो चंद सानियों तक वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करने में नाकाम होने के बाद उठ खड़ी हुई। इसकी मुठ्ठियां सख्ती से भींची हुई थी और जहन तेजी से एक लाके अमल तैयार कर रहा था। शेम ऑन यू सबा मीर, मुझे नहीं पता था कि आप याले के साथ यूं मिसबिहेव करेंगी। गाड़ी में बैठते ही वो इस पर बरसना शुरू हो गया। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ है, मगर इसमें आप मुझसे मुंसलिक लोगों को घसीटते ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तंदुरुस्त लहजे में कह रहा था। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया मैंने आप पर जो यूं जुल्म की दास्तान सुनाना शुरू कर दी वहाँ। और इस पर वो फजूल जुमला एक्सक्यूज मी, इससे बहुत बर्दाश्त से काम लिया था, मगर नौफल का खामोश होने का इरादा ना देखकर बेहद तलखी से उसे टोक गई थी। मैं अपनी मिसबिहेव के लिए याले से सॉरी कह चुकी हूँ, फिर अब ये क्लास क्या मायने रखती है। यूं बात को घुमाने से बात खत्म नहीं हो जाती। ये मेरी समझ में नहीं आती कि एक तरफ आपको ये सब किसी को भी बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ किसी के सामने हमारे आपसी इख्तलाफात आते ही आपको मेरे मिसबिहेव का एहसास होने लगता है। वो अभी भी तमस्कर से कह रही थी, जैसे अपना दिल जल रहा हो। वैसे ही चंद लम्हों के लिए नौफल अहमद को भी सुलगाने को जी चाह रहा था। सबको पता चलेगा, आप चाहें तो पूरे शहर में पोस्टर लगवा सकती हैं, मगर तब जब हमारे दरमियान कुछ भी ना रहेगा। वो बहुत कड़े अंदाज में कहता इसे चटका गया था। ये पोस्टर्स मैं अब भी लगवा सकती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। आपके ना मानने से ये रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। वो चुपते हुए लहजे में बोला तो वो इस तरह अंदाज में हंस दी। बहुत खूब रिश्ता, उसने तलखी से दोहराया था। तो आपको भी एहसास है इस रिश्ते का, मगर आपको ये नहीं मालूम कि जिस रिश्ते की हर 5 मिनट के बाद नफी की जाए, इसे कच्चे धागे की तरह तोड़ने की बात की जाए, इसकी इंसानी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होती। सबा, वो गुस्से से इसे टोक गया था। मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। अगर आपको ये रिश्ता बरकरार नहीं रखना तो इसका सीधा सा हल मेरे पास मौजूद है, मगर आप यूं हर जगह इसे मौजूद गुफ्तगू बनाए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो बेहद दुरुस्त लहजे में कहता सबा को सनाटों में धकेल गया था, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ये रोज़े अव्वल से होता आ रहा था। नौफल अहमद ने तो शायद इसे बेदिल समझ लिया था, या फिर एहसासात से आरी कोई मखलूक। ये रिश्ता आप ही ने जोड़ा था, इसके पेश नज़र आप ही के मुफादात थे, मेरे नहीं। मैंने तो वैसे ही हाँ कही थी, जैसे तमाम लड़कियां कहती हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैं इतनी आसानी से आपको अपनी ज़िंदगी से खेलने दूंगी तो बिल्कुल गलत समझते हैं। मैंने कभी आपको आपका खेल खेलने से नहीं रोका, इसलिए अपनी हर जंबिश पर भी आपकी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बहुत गुस्से से और तेज लहजे में बोल रही थी, जैसे हर नफा नुकसान से आरी हो गई हो। इसकी सांस फूल रही थी, जैसे वो मिलों का सफर तय करके आई हो। नौफल ने मीर हाउस के सामने गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगाए थे। सबा ने डैशबोर्ड पर हाथ रखकर खुद को बमुश्किल टकराने से रोका था। आप जा सकती हैं, वो सरसराते लहजे में बोला था। सबा बेख्तियार इसे देखने लगी, इसकी बातों के जवाब में जो एक लफ्ज भी नहीं बोला था। आप, वो कुछ कहने लगी। इससे बेशतर ही वो पिछली सीट पर रखा इसका बैग उठाकर इसकी गोद में रख चुका था। अगर मेरा आपके कोलो फेल से कुछ ताल्लुक नहीं तो आप भी मेरे हर अमल की जवाबदेही से आजाद हैं। इसका अंदाज सबा के अंदर अजीब सा खौफ भर गया था। नौफल के तासुरात में चट्टानों की सी शक्ति भरी हुई थी, जैसे वो आर या पार जैसा सोच चुका है। अंदर नहीं आएंगे। बहुत से रिश्ते इसे इस एक रिश्ते का पास रखने पे मजबूर कर रहे थे। अब जा सकती हैं। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ मजबूती से रखे वो विंडो स्क्रीन के पार नजर जमाए। सर तो स्पाट लहजे में बोला तो अपने आंसू पीती वो बैग संभालती गाड़ी से उतर गई। वो एक लम्हा भी मजीद नहीं रुका था, बर्क रफ्तारी से गाड़ी उड़ा ले गया। चंद सानियों तक वो उड़ती धूल को देखती रह गई, फिर गहरी सांस खींचकर खुद को संभालते हुए इसने पलटकर डोरबेल पर हाथ रख दिया।
ساتھ ہی وہ نوفل کی عدم موجودگی کا بہانہ بھی تلاش کر رہی تھی جو اسے گھر والوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اسے دیکھ کر حسب توقع بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا، مگر ساتھ ہی وہ سوال بھی جو صبا کے پیش نظر تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو صبا؟ نوفل نہیں آیا؟ انہی کے ساتھ آئی ہوں، وہ بادقت مسکرائی تھی۔ تو بھائی ہی سے روانہ کر دیا تم نے اسے؟ حد ہوتی ہے بیوقوفی کی بھی۔ تائی جان نے اسے گھر کا تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ دراصل ان کے ساتھ ایک قریبی دوست کی فیملی بھی تھی، انہیں ایئرپورٹ چھوڑنا تھا، ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، پھر میں نے خود ہی انہیں نہیں روکا، خواہ خواہ دیر ہو جاتی۔ اسی وقت نگین نے گویا اس کی جان بخش کروائی تھی۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت، وہ سب کچھ بول کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تمہیں بھی، نگین نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ صحت تمہاری ویسی کی ویسی ہے، لگتا ہے ابھی تک انس بھائی کا دھیان تمہاری ڈائٹ پر نہیں گیا۔ صبا نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ فی الفور بولی، ان کا تو کچھ مت پوچھو، اتنی احتیاطی تدابیر مجھے ڈاکٹر نے نہیں بتائی جتنی اس ایک ہفتے میں وہ بتا چکے ہیں۔ میرے بھائی کی محبت کا مذاق اڑا رہی ہو؟ صبا نے مصنوعی روب سے کہا تو اندر آتے انس کو جیسے دوستراہٹ مل گئی۔ دیکھ رہی ہو نا، یہ صلہ ہے یہاں کسی کے قدر کرنے کا۔ صبا ہنستی ہوئی اٹھ کر اس کے شانے سے لگ گئی۔ نوفل نہیں آیا؟ انس نے بھی اس کی خیریت سے پہلے یہی سوال پوچھا تھا۔ وہ فرصت میں آئیں گے، ابھی تو بہت معذرت کر رہے تھے، ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، بڑے متحمل انداز میں بولی، پھر ساتھ ہی شکوہ داغ دیا۔ آپ اپنے سنائیں، اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ کبھی خود سے ہی ملنے آ جایا کریں۔ تم اچھی طرح سے ان کی کلاس لو، میں ذرا تمہاری خاطرداری کا اہتمام کر لوں۔ نگین اسے فری ہینڈ دے کر اٹھی تھی، مگر صبا نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں کون سا مہمان آئی ہوں؟ شکر ہے کہ آپ بھی کچھ دن رہنے کے ارادے سے آئی ہیں، ورنہ شادی کے بعد تو واقعی پرائی لگنے لگ گئی تھی آپ، ہمراہ نے خوش ہو کر کہا تو نگین شاکی نظروں سے انس کو دیکھنے لگی جو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے یہ جملہ سنا ہی نہ ہو۔ نگین اب سنجیدگی سے اس سے ناراض ہونے کا سوچنے لگی تھی۔ چچی جان، زحا کہاں ہے؟ صبا کو بہت جلد اس کی غیر موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ تو منہ سر لپیٹے اپنے کمرے میں پڑی ہے، میں نے کہا کہ چائے دم پر پڑی ہے، مگر کچھ بولی نہیں، ہمراہ نے تفصیل بتائی تھی۔ نگین اٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں شام کی چائے کی تیاریاں جاری تھیں۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ صبا نے کہا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں، چچی جان نے ناگواری سے کہا۔ زحا کی اس فضول حرکت نے انہیں پھر سے فرسٹریشن کا شکار کر دیا تھا جو اپنے تئیں معاملات کو بالکل سیدھے رخ پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وسوسوں کا شکار ہونے لگی۔ تم تو یوں ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ذہن پر سوار کر لیتی ہو زہرا۔ تائی جان کسی طور پر بھی زحا کی بات کو بچکانا پن سے سوا لینے پر تیار نہیں تھی۔ اوفو، ہوا کیا ہے اب؟ صبا کا دل پریشان ہونے لگا۔ اب محترمہ کا خیال ہے کہ اسے شادی سے زیادہ ضروری MA کا امتحان لگ رہا ہے، چچی جان نے تنزیہ لہجے میں کہا تو وہ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا اس سے مل لوں، 2 گھڑی آرام تو کر لو، اس کے ساتھ تو جانے کتنی دیر تک سر کھپانا پڑے گا۔ چچی جان مدھم پڑ گئی تھی۔ صبا نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں چچی جان، وہ کوئی مسئلہ نہیں اٹھائے گی، بس کچھ لڑکیوں کے لیے نئے رشتوں کو قبول کرنا ذرا دقت طلب ہوتا ہے، وہ بھی اس کشمکش کا شکار ہے اور کچھ نہیں۔ تو بیٹا اس کو تم ہی سمجھاؤ، جب تک وہ خود اس رشتے کی اہمیت نہیں سمجھے گی تب تک یوں ہی بیچ میں لٹکی رہے گی اور اپنے ساتھ ہمیں بھی پریشان کرے گی۔ چچی جان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زحا کی طرف سے واقعی بہت پریشان تھی۔ صبا گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی، خود وہ بھی الجھن میں پڑ گئی تھی کہ نہ جانے اب زحا کو کیا سوچی تھی جو وہ شادی رکوانے کی خاطر ان بہانوں کا سہارا لینے لگی تھی۔ حالانکہ جب سے شادی کی تاریخ طے کی گئی تھی تب سے وہ خود کو بہت نارمل ظاہر کر رہی تھی، مگر اب جب کہ شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تو اس کا یہ گریس کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ زحا کے کمرے میں آئی تو وہ واقعی تکیے میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی۔ خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے میری شادی ہونے کا، پوستیوں کی طرح بے وقت سو رہی ہو، صبا نے اونچی آواز میں کہا۔ نتیجہ حسب توقع نکلا، زحا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ہنسی مسکراتی صبا کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے تمہیں بھی نوفل بھائی کے علاوہ اور لوگ سوچے۔ اوفو بھائی، میں ایسی بھی اس کی شیدائی نہیں ہوں، جسے دیکھو پہلا فکرہ یہی کس رہا ہے، وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ ارے جاؤ، تم دونوں بہن بھائی نے تو ایسا پینترا بدلا ہے شادی کے بعد کہ حد نہیں۔ زحا کے خوش باش سے انداز کہیں سے بھی اسے پریشانیاں الجھا ہوا ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ صبا کی پریشانی بھی کم ہونے لگی۔ تمہیں بھی دیکھ لیں گے، بہت دن نہیں رہ گئے آزمائش کے۔ اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے صبا اسے چھڑنے والے انداز میں کہتی در حقیقت اسے جانچ رہی تھی، مگر وہ اس کی بات چٹکیوں میں اڑا گئی۔ ہم تمہاری طرح مٹی کے بت نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معید بھائی کا آزمائشی دور شروع ہونے والا ہے، صبا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زحا نے تکیہ گود میں رکھتے ہوئے آرام سے کہا، میں نے تو کھلی چھوٹ دی تھی انہیں بچنے کی، اب ان کی قسمت میں خوار ہونا لکھا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ خیر اب اتنی بھی بری نہیں ہو تم، بہت جلد تم لوگوں کی یہ رائے بدلنے والی ہے، وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو صبا سنجیدہ ہو گئی۔ لو دماغ کو ایک سوچ پر منفق کرو گی تبھی درست فیصلہ کر پاؤ گی۔ میں نے بہت درست فیصلہ کیا تھا اپنی مرضی کے عین مطابق، مگر سبھی کو اس میں میرا بچکانہ پن دکھائی دے رہا تھا، لے کے اپنی مرضی تھوپ لی۔ اب میں سب کو گارنٹی تو نہیں دیتی پھروں گی۔ اس کے انداز میں یک لگتے ہی سرد مہری اتر آئی تھی۔ صبا نے بڑے متحمل انداز میں کہا،
بہت سے لوگوں کی جب ایک ہی رائے ہو تو اس کو آخری فیصلہ مان لینا چاہیے۔ زوہا، مجھے ہی دیکھ لو، میں کراس میرج کے کس قدر خلاف تھی، مگر تم سب نے ایک ہو کر مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے لیے ہر بار صحیح فیصلہ ہی کریں گے۔ تم چاہے کسی کو اپنی آئندہ خوشگوار زندگی کی گارنٹی دو یا نہ دو، مگر اس گھر کا ہر شخص تمہیں مرید حسن کی گارنٹی ضرور دے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے صبا۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ وہ شخص سب کو اس قدر مکمل لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو میرا اعتراض دکھائی نہیں دیتا۔ اب سیدھی سادی سی بات تو صرف تمہارا یہ نام نہاد اعتراض ہی مسئلہ بنا رہا ہے زوہا، ورنہ جو کبھی سچے دل سے اس حقیقت کو سمجھ لو تو معید بھائی جیسے شخص کو پا کر عمر سجدہ ادا کرتی رہو۔ صبا بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ زوہا فوراً ہی ٹریک بدل گئی۔ کیا یار، اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور آتے ہی یہ فضول سا ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہو۔ یہ فضول ٹاپک نہیں ہے زوہا، ہم سب تمہاری بہتری چاہتے ہیں۔ اب کر تو رہی ہوں یہ شادی، اور کیا چاہتے ہو تم سب؟ اب کہ وہ جنجلا کر کہہ رہی تھی، ہم سب صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم راضی براضی یہ شادی کرو، اس تمام دورانیے کو اس طرح انجوائے کرو جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ سبا نے اس کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ خوشی دل سے پھوٹتی ہے، صرف چاہنے سے انسان خوش نہیں ہو جاتا، زوہا نے تلخی سے کہا تو سبا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تکن بھرے لہجے میں کہا، تم بہت خوش رہو گی زوہا، اور دیکھنا ایک دن آئے گا جب تمہیں اپنی یہ سب باتیں محض ایک بچگانہ پن لگیں گی۔ پلیز سبھی فورگیٹ اٹ یار۔ وہ اکتا گئی تھی، قطرے رکھائی سے بولی، تم لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا، اب جیسی بھی زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ ہم دونوں پر چھوڑو اور بے فکر رہو۔ تمہارے لاڈلے بھائی کو بھی اس فیصلے میں شریک کروں گی تاکہ کسی کو بھی اعتراض نہ ہو۔ سبا کو اس کے انداز اور اطوار ابھی بھی خطرناک ہی لگ رہے تھے، مگر اب جب کہ شادی کی تاریخ طے کی جا چکی تھی، پورے خاندان کو پتہ چل چکا تھا، تو چپ ہی بلی تھی۔ دوسرا، اسے اس بات کا بھی پورا یقین تھا کہ معید بہت آسانی سے زوہا کو ہینڈل کر لے گا، تبھی اس نے اپنا موڈ بدل لیا تھا۔ چلو جی، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ زوہا کو اس کا جملہ کچھ خاص پسند تو نہیں آیا، مگر اسی وقت ہمراہ چلی آئی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ لوگ تو جیسے جوگ لے کر بیٹھ گئی ہیں یہاں، اور ادھر سب چائے پر آپ کو انتظار کر رہے ہیں۔ چلو بھائی، چل کے ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں، دو دو ہاتھ بھی ہو جائے۔ سبا نے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوفل بھائی کی سناؤ، اب انہیں فرصت ملی اپنے بزنس سے کہ نہیں؟ کہاں یار، اب بھی وہی مصروفیت ہے، سبا نے مختصراً جواب دیا، تو ہمراہ پرجوش انداز میں کہنے لگی، آپ ہی نوفل بھائی کا کمرشل سب کو اتنا پسند آیا کہ کیا بتاؤں، میری کالج فیلوز تو سمجھی ان کی فین ہو گئی ہیں، اور میری فرینڈز تو پرسنلی ملنا چاہتی ہیں ان سے۔ خبردار، اول تو خوامخواہ شو آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور بالفرض کسی کو خبر بھی ہو گئی تو یہ ملاقات وغیرہ کا شوشہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زوہا نے اس کے جوش پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کا سا کام کیا تھا۔ اوفو بھائی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سبا ہنسی تھی، مگر زوہا نے اسے ٹوک دیا، یوں آنکھیں بند کر کے جینا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا۔ ایک تو اتنے ہینڈسم شوہر کو اس فیلڈ میں آنے کی اجازت دے دی، اوپر سے انہیں پرسنلی ملاقات کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہیں جتنا بگڑنا تھا بگڑ چکے، اب وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اتنے ہی میرے پاس رہیں گے جتنے کے شادی سے لے کر اب تک ہیں۔ سبا نے دل کا درد دباتے ہوئے اس کی سیریس بات کو بھی ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دیا جائے۔ بھائی، اگر آپ اپنے سب پیاروں کو چھوڑ کر اس کے ہو رہے ہیں تو اس سے بھی اتنی تو وفاداری دکھانی چاہیے کہ کم از کم اس رشتے کو ایمانداری سے ضرور نبھائے۔ زوہا اس سے متفق نہیں تھی۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے معید بھائی پر، سبا نے گہری سانس بھر کر شرارت سے کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی باہر لان میں نکل آئی، جہاں اچھے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے نگین نے چائے کا اہتمام کیا تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل بھی نظر آئی۔ نگین نے اطمینان کی سانس لی تھی، مگر وہ ان سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر سبا کے ساتھ والی کرسی پر برا جمان ہو گئی۔ اسی وقت انس اور معید اکٹھے اندر سے برآمد ہوئے تھے۔ اندر ابو لوگوں کے ساتھ بھی تو چائے پی جا سکتی تھی۔ اسی وقت زوہا کو اعتراض ہوا تھا، مل بیٹھ کے کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ نگین نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ انس اور معید کے قریب آ جانے کے باعث محض اسے گھور کر رہ گئی۔ بھائی، کتنے ہی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا باہر لان میں شام کی چائے پینے کو۔ انس نے پلاسٹک کی سفید کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے گویا اس اہتمام کو سراہا تھا۔ تو پھر میں بھی مان لیتی ہوں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، یہ سارا اہتمام آپ کی بیگم کا ہے، سبا نے شرارت سے کہا تو وہ مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولا، اس قدر رومانٹک سوچ، وہ بھی میری بیگم کی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہر ایک کو آپ کی رومانس کی ٹیکوں کا کورس تو پورا نہیں کرایا گیا ہے۔ نگین اطمینان سے کہتی ان سب کے لیے چائے ڈالنے لگی تھی۔ دیکھا، انس تل ملایا تو معید نے اس کا شانہ تھپک کر اسے تسلی دی تو وہ قدر ٹھنڈا پڑ گیا۔ مگر ایک بات طے ہو گئی ہے کہ بیوی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینی چاہیے کہ آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ سبا نے پوچھا تو وہ جل کر بولا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ سر پر آنکھیں نہیں رکھے لیں گی اور شوہر کو مناسب پروٹوکول دیں گی۔
शोहर ना हुआ किसी मुल्क का सदर हो गया, घर आते ही रेड कारपेट का रिसेप्शन जरूरी है क्या? जोहा ने बहुत ठीके लबो लहजे के साथ इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। सबा और नगीन की हंसी बेसाख्ता थी। शामी कबाबों के साथ इंसाफ करता मुईद जैसे इनकी बातों से लुत्फ अंदोज होता मुस्कुरा रहा था, मगर इस वार से अनस को खासी तकलीफ पहुंची थी। वैसे तो बहुत नारे लगाती फिरती हो तुम औरतें के मर्द और औरत को शाना बशाना चलना चाहिए, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और जहाँ अपने फराइज निभाने की बारी आती है वहाँ इन्हें अपने हकूक याद आ जाते हैं। वही खवातीन का भी यही मतवा नजर है कि शोहर को इसकी अहमियत से ना आशनाई रखा जाए, वरना तो मौसूफ सातवें आसमान पर जा बैठेंगे। नगीन इसे तब पाकर खासी खुश हो रही थी। ओफो भाई अपनी बहस छोड़ो, यहाँ पर एक अदद वकील साहब भी बैठे हैं, इनकी साहिब राय भी ले लो, आखिर वो इस मैदान कारसाज में कूदने वाले हैं। सबा ने इनकी तवज्जो मुईद की तरफ दिलाई जो इनकी बहस से लुत्फानंदोज होता, साथ ही साथ जाए लवाजमात से भी महफूज हो रहा था। भाई मेरी राय महफूज है, वो खुशगवार से मुस्कुराहट के साथ बोला। जोहा की राय से मुस्तफीद होने के बाद भी? नगीन ने शरीर अंदाज में जोहा को देखते हुए मुईद से पूछा तो अब की बार वो हंस दिया। ये सिर्फ गुन्ना है। अनस को हमेशा ही से मुईद की तबीयत का ठहराव और रश्क में मुब्तला करता था, जबकि जोहा सुलग कर रह गई, मगर बज़ाहिर मुस्कुराकर बोली, जिनके पास कहने को कुछ ना हो वो हमेशा अपनी राय महफूज ही रखते हैं। मुईद तो इसकी बात सुनी अनसुनी कर गया, मगर अनस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। तुम बहुत बोलती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अक्लमंद हो। डोल भी बहुत बजता है मगर अंदर से खाली होता है। अनस की टपपती पर इन सबको हंसी आ गई। जोहा ने खा जाने वाले अंदाज में अनस को देखा। माइंड यू, ज्यादा वही बोलता है जिसके पास बोलने के लिए कुछ होता है। बोलने के लिए कुछ बोलना नहीं बल्कि अच्छा बोलना जरूरी होता है, वो इत्मीनान से कह रहा था। इससे तो बेहतर था कि अंदर अम्मी वगैरह के साथ ही चाय पी लेते, यहाँ तो साथ ही कड़वी कौनैन भी निगलनी पड़ेंगी। जोहा ने आवाज बुलंद अपना ख्याल जाहिर किया था। हमारे यार का भी तो मुस्तकबिल करीब में यही हाल होने वाला है, मगर इनका सबर देखो, जुबान पर उफ तक नहीं है। अनस मुसलसल इसका जब्त आजमा रहा था। तो किसने कहा है इसे आजमाइश में पढ़ने को? यहाँ कौन सा कोई फालतू जिंदगी लिए बैठा है जज्बात कराने को? अच्छा बस ना, इतने दिनों के बाद मिले हैं और अभी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। दरअसल मैं 3-4 रोज ठहरने के इरादे से आई हूँ, क्या ख्याल है? कोई पिकनिक ना हो जाए? सबा ने बात बढ़ती देखकर फौरन ही मौजू तब्दील कर दिया। बिल्कुल ठीक, और जगह मैं तय करूंगा। अनस ने फिलफौर इस आइडिया को अप्रूव कर दिया था। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 16।